बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट नैयर अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ इलेक्शन की गहमा गहमी और सूरत हाल के हवाले से कि कुछ जो सियासी इस वक्त जो अफरा तफरी है वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक तरफ जो है वो अभी ख़त्म हुई है CEC का इजलास जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लंदन में एक नया जो है वो सियासी बैठक सजने का माहौल जो है वो बन रहा है। और लंदन के अंदर जो है वो तमाम जो लीडरशिप है PMLN की वो जमा हो रही है। तो मजमूई तौर पर इस वक्त इलेक्शन कमीशन के की तरफ भी सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि कोई सियासी सूरत हाल जो है वो किसी करवट बैठेगी अगर शेड्यूल जारी हो जाएगा। और इस वक्त तक ये तो सबको क्लियर हो चुका है कि जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ही जारी कर सकता है। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो एक खबर सामने आई जो कि यकीनन ज़राए के हिसाब से थी, और उसमें ये कहा गया कि इंतखाबात जनवरी 2024 में होंगे। और इस इम्कान का ये जो इम्कान है इसको एक अनऑफिशियल मौक़िफ़ की सूरत में जो है वो सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इंतखाबात का 90 रोज़ में ना होना भी तय है, हल्का बंदियाँ भी होनी है, और उसके साथ साथ जो है वो अब ज़हनी तौर पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये कहते हैं कि अगर 90 रोज़ में नहीं होने तो 100 में होंगे, 100 में नहीं होने तो 110 में होंगे, इससे पहले बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था कि नहीं जी अब इलेक्शन जो हैं वो बहर सूरत 90 रोज़ में ही होने चाहिए। तो ये एक हम देख रहे हैं कि चेंज जो पॉलिसी में और जो बयानियों में चेंज है वो आ रहा है इलेक्शन के करीब करीब। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। लंदन में क्या होने जा रहा है इसके हवाले से भी आपको जो है वो आगाह करेंगे, और कुछ अहम जो स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ अहम जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ जो पैनल है उसमें उसका तारुफ आपसे कराती चलूँ। उसमें हमारे साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून से रहनुमा है कैसर अहमद शेख साहब, JUI से हमारे साथ रहनुमा है कैसर शरीफ साहब, और अली जुल्फ़िकार बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि सीनियर सहाफ़ी हैं हसीब अरसलान, वो भी लेटर ऑन हमें ज्वाइन करेंगे लंदन से, और उनसे हम वहाँ से कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम लेंगे। आप सब मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगी न्यूज़ 1 में और राइट एंगल में। सबसे पहले आगाज़ करूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जहाँ आज ही CEC का इजलास जो है वो लाहौर में ख़त्म हुआ है। तो आपके पास अली जुल्फ़िकार बदर साहब बहुत सारे लाहौर में मेहमान थे पूरे पाकिस्तान से, तो ये जो एक गहमा गहमी थी इसके बाद हमने एक ब्रीफिंग भी देखी और उस ब्रीफिंग में बहुत जो है वो बड़ी बड़ी बयानात भी थे और ख़बरें भी थे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो आप मजमूई तौर पर क्या समझते हैं कि जो बैठक है इसका कंक्लूजन क्या निकला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैयर अली साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो प्रेस ब्रीफिंग की कल, हमारी CEC की मीटिंग स्टार्ट हुई, आज भी उसके अंदर मुशावरत का अमल चला, फिर उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने खुद की। असल बात यह है कि बहुत सारी आरा थी, बहुत सारे मुख्तलिफ सूबों से लोग आए हुए थे, हर एक का अपना मौक़िफ़ था, हर एक की अपनी राय थी, हर एक ने अपनी बात खुला के की। असल बात यह है कि इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है और मसाइल है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं, और चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक महदूद इख्तियारात होते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के पास। तो इन तमाम मामलात को देखने के लिए इलेक्शन का बर वक्त होना, और इलेक्शन का पहले तो हम क्या कहते थे, अभी भी हम यही कहते हैं कि इलेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो 90 रोज में होना है, क्योंकि आइन ये कहता है, और हम आइन और कानून की बात ही करेंगे कि 90 रोज में ही इंतखाबात कराए जाए। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होने, उसमें 100 दिन लग सकते हैं, 110 120 लग सकते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई डेट तो दी जाए ताकि मुल्क के अंदर ये जो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक केओस, एक अनसर्टेनिटी, एक एम्बिग्विटी फैली हुई है, ये माहौल के अंदर लोगों को इत्मीनान चाहिए, लोगों को इस फजा के अंदर यकीन की सूरत हाल चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टर चाहता है कि बिल्कुल एक ऐसा पुर इत्मीनान फजा होनी चाहिए ताकि इस इकोनॉमिक साइकिल के अंदर
جو کہ اکانومی کا پہیا رکا ہوا ہے اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرے. بہت سارے لوگوں نے نیا کاروبار شروع کرنا ہے, کسی نے نئے پیسے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, کسی نے پراپرٹی خریدنی ہے, کسی نے بیچنی ہے, کسی نے اور بہت سارے معاملات میں کرنا ہے. وہ سائیکل علی رکا بدر ہوا صاحب، ہے. یعنی کہ جب تک آج کی جو آپ نئی جو حکومت نہیں چیئرمین آتی, الیکٹڈ چیئرمین گورنمنٹ نہیں ہیں آتی, پاکستان اتنی دیر پیپلز نہیں پارٹی ہوگا. کے، اچھا علی، جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی جو گفتگو ہے اس میں بھی اس کا اندیا جو سامنے آیا ہے. ابھی آپ کی گفتگو سے بھی سامنے آ رہی ہے یہ بات. اور اس سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ایک ورنہ کی آپشن جو ہے وہ سامنے رکھتے رہے ہیں گزشتہ روز تک کہ اگر جو ہے وہ 90 روز میں الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا، 90 روز کے اندر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوتے، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کسی ایک ہی کنٹینر پہ بیٹھی ہوئی ہوں، وہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن کے حوالے سے ڈفرینٹ موقف رکھتی ہیں. تو یعنی یہ ورنہ والی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ کہ جب شیڈیول اناؤنس ہو جائے، جب الیکشن ہو جائے، لیکن ایٹ لیسٹ شیڈیول اناؤنس ہو جائے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو جب تحریک اعتماد لانگ مارچ کر رہے تھے اس ٹائم بھی الیکشن کا بات کرتے تھے, اور جب ہم حکومت میں آ گئے تب بھی وہ بات کرتے تھے کہ الیکشن مقررہ وقت پہ ہونے چاہیے, نہ اس سے آگے ہونے چاہیے نہ پیچھے ہونے چاہیے. تو وہ تو اپنا موقف پہ اور آئین کے بارے میں جو پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک آئین کے اوپر سٹانس رہا ہے کہ آئین کی جو لکھا ہوا ہے آئین کے اندر ہم نے وہی ڈیمانڈ کرنا ہے, اس سے ایکسٹرا کوئی بات نہیں کرنی, آئینی اور قانونی بات کرنی ہے. تو آج بھی ہماری ڈیمانڈ وہی ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں, لیکن اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ جناب ہمارے پاس کوئی ڈی لمیٹیشن کا معاملہ ہے, تو ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے تاکہ ملک کے اندر سے امبیگوٹی, کیوس کی جو انسرٹینٹی کی ایک صورتحال ہے ملک کے اندر ٹھیک ہے. پر اعتماد ایک فضا قائم ہو جائے. اب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر کلیئر ہے کہ اعلان کر دیا جائے, شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے تاکہ وہ ابہام دور ہو جائے. کیسے رحمت شیخ میں صاحب، کہتا ہوں شیڈیول کہ کا اعلان کرنے پر بات آ گئی ہے. اسکیجول کا اناؤنس بعد میں کر دیں, ڈیٹ تو دے دیں. جی ڈیٹ دے دیں کوئی نہ کوئی. تو کیسے رحمت شیخ صاحب، آپ مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ اب جو ایک نئی ڈیمانڈ جو ہے وہ وہاں سے آ گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ کئی روز سے جو ہے وہ جو اتحادی جماعت ہے یعنی مسلم لیگ نواز, اس کے حوالے سے بیانات بھی دے رہی ہے. آج بھی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے ایک اتحادی ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مشکل میں ہو تو پاؤں پکڑتے ہیں, مشکل سے نکلتے ہیں تو گلا. تو یہ ساری چیزیں اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی گلے شکوے جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ جی آپ میرے سے مخاطب میں کیسر احمد شیخ بول رہا ہوں. جی کیسر احمد شیخ صاحب، کیسر احمد شیخ صاحب، میں اپنا سوال دہراتی ہوں کہ ابھی آپ نے علی بدر صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی ہے, تو اب یہ بتائیے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اتحادی جماعت کو لے کر گلے شکوے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی, تو آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب تو اس بات پہ آگے کہ کوئی ایک ڈیٹ تو دے دیں الیکشن کی, باقی سارے معاملات چلے 90 دن میں نہ کریں الیکشن. پیپلز پارٹی بھی اب اس بات پہ آ گئی, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. دیکھیے الیکشن کے بغیر ہمارا ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جو مشکلات اس وقت ہمارے ملک میں ہیں اور جو ٹرمائل ہے وہ جب تک کوئی مینڈیٹ والی حکومت نہیں آئے گی, اور وہ بھی بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ, کیونکہ اگر سپلٹ قوم جو ہے وہ سپلٹ مینڈیٹ دے گی تو پھر وہی اختلاف باقی رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کے پہلے بھی ہم سب کو بیٹھ کے کوئی ایک نیا عمل بنانا ہے کہ آگے کس طرح چلانا ہے, کیونکہ ہم تو ہمارے ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے. دیکھیں 2-3 باتیں بڑی بات ہے. ساری دنیا میں ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے, ان کا ٹریڈ ہوتی ہے کیونکہ ٹریڈ کا آج کل بڑا امپارٹنٹ فیکٹر ہے. مہنگا اگر آپ دنیا کے دور کے ممالک میں تو مال بھیج نہیں سکتے قریب, لیکن ہم تمام اپنے ریجن پہ کٹے ہوئے ہیں. کیونکہ انڈیا ہم تجارت نہیں کر رہے, انڈیا کی وجہ سے آگے ہم بنگلہ دیش تک ہمارا راستہ نہیں ہے, یا برما تک, یا ادھر. آپ نے سپلٹ مینڈیٹ کی بات کی ہے کیسر احمد شیخ صاحب, سپلٹ مینڈیٹ
के हवाले से आप बात करते हुए क्या मुराद है कि कोई एक पार्टी जो है आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा अक्सरियत ले पाएगी कि चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई और सियासी जमात हो, कि स्प्लिट मैंडेट की नौबत ना आए? मुझे लगता है कि स्प्लिट मैंडेट ही होगा। मुख्तलिफ देखिए पार्टियां, मुस्लिम लीग ज़्यादातर पंजाब में पॉपुलर है, पीपल पार्टी ज़्यादातर सिंध में पॉपुलर है, क्योंकि पिछले रिजल्ट शो कर रहे हैं। KPK में मुख्तलिफ पार्टियां, दूसरी पार्टियां JUI है या ANP है या पीपल पार्टी का कुछ जो थोड़ी बहुत सीटें हो सकती हैं, तो ये PTI है वहाँ पे पॉपुलर है। तो मकसद है कुछ स्प्लिट मैंडेट नजर आ रहे हैं, और स्प्लिट मैंडेट के आपस में हम पहले 5 साल लड़ाई झगड़े कर चुके हैं। हम तो किसी को मानते नहीं, हम तो सिर्फ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, हर पार्टी का लीडर वज़ीर आज़म बनना चाहता है, और हर पार्टी में आगे मशवरा नहीं है। कोई अपने दूसरे मेंबरों को, जो बाकी MNA बनते हैं ना, हमने इख्तियारात, हमने ऐसे कानून बना दिए हैं कि अगर आप लीडरशिप की बात नहीं मानेंगे तो आपको शोकॉज इशू हो जाएंगे। तो वो चंद बंदे हर पार्टी में 7-8 बंदे, मैं आपको पिछले 30 साल में उनकी सियासत में हूँ, मैं आपको मुस्लिम लीग नवाज में ऐसा है? सब पार्टियों में है, मैं तो सब पार्टियों में कह रहा हूँ। मुस्लिम लीग नवाज में जब मेरे जैसे बंदे थे, जिंदगी गुजर गई है इस्लामिक मैटर्स पे, या मुझे बताएं कि मेरे से ज्यादा किसी ने मैंडेट लेके यहाँ आया हुआ है। मैं जब इलेक्शन, मुझे मुस्लिम लीग ने टिकट नहीं दिया, मैंने आज तक मुस्लिम लीग के अलावा किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा। जब मुस्लिम लीग मुझे टिकट नहीं देती तो मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ता हूँ। 97 में यहाँ पीपल पार्टी ने पंजाब से 1 सीट भी नहीं ली, और खुद PTI के खान साहब खड़े हुए 8 सीटों से 8 सीटों से हार गए। मुझे टिकट नहीं मिला, तो मेरा इलेक्शन में वोट जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल पार्टी दोनों के कैंडिडेटों से टोटल से भी ज्यादा थे, और वाइड सीट थी पंजाब में मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, और मेरे नीचे MP भी नहीं था। तो मतलब ये है कि पहले मैं कारोबारी लोगों से इलेक्ट होकर आ रहा हूँ, फिर मैं पब्लिक का, अगर मुझे टिकट नहीं भी देते तो पब्लिक मुझे इलेक्ट करती है। लेकिन ये सारा टिकट नहीं भी देते तो आप इलेक्ट हो जाते हैं। यकीनन आप मैंडेट लेकर आते हैं कैसर अहमद शेख साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है। रुक करूंगी मैं कैसर शरीफ साहब का। कैसर शरीफ साहब, अब तो सारी जमातें जो हैं वो कह रही हैं कि कोई रेट दे दें, 90 में ना दें, 100 में दे दें, 100 दिन में ना दे दें। अब तो बार्गेनिंग जो है वो कुछ इस तरह की चल रही है, लेकिन क्या जमात इस्लामी अपने मौके पर कायम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन की जो आइनी मुद्दत है उसमें इंतखाबात करवाए जाएं, और जहाँ तक इन जमातों के रिक्वेस्ट है कि जी फौरी तौर पर डेट दे दें, अगर ये संजीदा थी, इनकी गैर संजीदगी और इनके मंसूबे तो CCI के लेट इजलास बुलाने पर सामने आ चुके हैं कि अगर ये संजीदा थी तो CCI का इजलास बहुत जल्दी बुला लेते, और मरदमशुमारी पर जो मामला करने थे और बाद में जो हल्का बंदियों का मामला आना था वो बर वक्त हो चुका होता। मैं ये समझता हूँ कि अभी अली बदर साहब कह रहे थे कि मुल्क के हालात और बाकी चीज़ें, मुल्क के हालात को ठीक करने का जो वाहिद और बेहतरीन ज़रिया है वो आपके इलेक्शन हैं, और जितना ये इलेक्शन आप डिले करेंगे, इसके एक एक दिन का जो परेशानी और तकलीफ़ है आवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी और उसमें इजाफा होगा। जमात इस्लामी ये समझती है कि ये जो PDM और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो अवाम के साथ करके गई है, और निगरान हुकूमत भी उसी रवश पर चल रही है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और हमारी एक पूरी कोशिश है कि हम अवाम के रिलीफ के लिए वो काम करें, और बिजली के बिलों में जो जालमाना इजाफा है वो वापस करवाएं, जो टैक्सेस हैं वो वापस करवाएं, और हर वो काम जो है वो इस हुकूमत को मजबूर करें कि वो अपने असल काम की तरफ आए। और असल काम जो है वो किसी भी निगरान हुकूमत का साफ और शफाफ इलेक्शन में फैसिलिटेट करना है, और इलेक्शन कमीशन से हम मुतालबा करते हैं कि वो 90 दिन के अंदर अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए कोई डेट दे, और उस पर अवाम ताज़ा मैंडेट के साथ अपने नुमाइंदों का इंतखाब करे। ठीक है, यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है उसी का इख्तियार है कि वो तारीख दे। और ये जो आपने बात की कि इस वक्त बिजली के बिलों की बात कोई नहीं कर रहा, तो बिजली के बिलों की बात जो है वो एक तरफ रह जाती है, और जो सियासी गहमा गहमी है वो बिल्कुल सामने आ जाती है, मंजर आम पर आ जाती है, और उसी की बात हो रही होती है। तो हम मजीद भी इस हवाले से कुछ बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, सियासी गहमा गहमी के हवाले से। लंदन में एक अलग जो है वो बैठक सजने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो लाहौर है वहाँ पर भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि खासी गहमा गहमी है और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कुछ मैंडेट भी दिए गए हैं उनकी पार्टी की तरफ से, और ये कहा गया है कि बहुत सारे मामलात जो एलाइज के साथ, जो इत्तेहादियों के साथ करने हैं, वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तय करेंगे। लेकिन इसके साथ हमारे पास से एक खबर जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी आ रही है, और उस खबर में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सदर मुमलिकत के खत का जवाब ना देने का फैसला किया गया है इलेक्शन कमीशन से। और सदर मुमलिकत के खत का जवाब क्या दिया जाए, ये सवाल उठाया जा रहा था काफ़ी दिनों से, जब से ये खत जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से लिखा गया था। तो अब जो ज़राए हमारे इलेक्शन कमीशन के, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया है कि सदर मुमलिकत के खत का जवाब ज़रूरी नहीं है, और ये खत का जवाब जो है वो नहीं दिया जाएगा। और सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ भी दी थी। कैसर शरीफ साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जमात की जानिब से ये ऐलान किया गया था, अमीर जमात इस्लामी की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। अब वो जो मामला है वो कहाँ पर है? जी बिल्कुल, ये जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने ये ऐलान किया था, और हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी हर वो हरबा, हर वो तरीका और हर वो रास्ता इख्तियार करेगी कि जिससे 90 रोज़ के अंदर अंदर आइनी मुद्दत में इलेक्शन जो हैं वो ज़रूर हों। अगर ये फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर के कोई तारीख का ऐलान नहीं किया जाता, तो जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने अपनी मरकज़ी लीडरशिप और कानूनी टीम से भी पूरी तरह जो है वो मुशावरत की है। इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और अवाम की अदालत में हम पहले से मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला हम निगरान हुकूमत के ऐसे इक़दामात कि जो PDM हुकूमत का तसलसल है उनको भी चैलेंज करते रहेंगे, और इलेक्शन का 90 रोज़ के अंदर जो एक कानूनी, आइनी और अखलाकी जवाज़ है उसका भी मुतालबा करते रहेंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने आज भी फैसलाबाद में एक बहुत बड़े जलसे में खिताब करते हुए जमात की जो पॉलिसी दी है वो अवाम उसको सुन भी रहे हैं, और अवाम का हमारी तरफ जो रुख है वो इस चीज़ की अलामत है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और अवाम चाहती है कि 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन हो। और ये जो दीगर PDM की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने जो बयान दिया है, मेरी समझ से तो बाहर है कि वो किस तरह एक गैर आइनी कदम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ुद से जो है उसमें दिनों का इजाफा कर रहे हैं। और बाकी जमातें भी जो हैं वो समझती हैं कि अगर इलेक्शन लेट होता है तो कोई मसला नहीं है। ये जो CCI का इजलास इन्होंने लेट बुलाया और उसको जिस तरह इन्होंने डिले किया है, इस साजिश में, इस मंसूबे में ये सारी जमातें शामिल हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन से ये डरती हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन से डरती हैं, यही बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज कही है कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, हम घबराते नहीं हैं, हम इधर ही हैं और इलेक्शन भी लड़ेंगे, हमारी पूरी तैयारी है इलेक्शन की। देखें, इसमें अगर ये नैयर इलेक्शन से नहीं डरते तो एक आइनी और कानूनी जो तकाजा है 90 दिन के अंदर किसी भी निगरान हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख दे, और वो इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से जो है वो करवाए, और आवाम को ताज़ा मैंडेट के ज़रिए जो लीडरशिप है वो सामने आए। और मुल्क के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मुल्क इस वक्त बड़ी मुश्किलात से दो चार है, और जिस तरह आवाम अपना गुजारा कर रही है इसका बाद हाल है कि इलेक्शन हो और PDM की तरफ भी रखना चाहूंगी। जी कैसर शरीफ साहब, मैं ये सवाल जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सामने भी रखना चाहूँगी। आपने एक जुमला बोला कि PDM का तसलसल है, ये जो निगरान हुकूमत है, तो जानिबदारी और गैर जानिबदारी के हवाले से शुरू दिन से बात की जा रही है, और अब तो जो है वो ये मामलात खुलकर सामने आ गए हैं, खबरें सामने आ रही है कि PDM खासतौर पे मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के जो गुजरा है और जो जिम्मेदारान है वो मौजूद हैं। लोग वो शामिल हैं जो मुस्लिम लीग नून, जी मैं उसी तरफ आ रही हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। PDM के साथ जो है एसोसिएट रहे हैं, आप उसकी गिनती कर लें और इनकी पॉलिसियां देख लें कि निगरान हुकूमत को जो काम करना चाहिए वो तो वो नहीं कर रही। गुफ्तगू सुन रहे हैं, कैसे शरीफ साहब की जवाब दीजिएगा प्लीज। नहीं, जो ये बात कर रहे हैं, देखिए नहीं होना चाहिए, जो निगरान हुकूमत में किसी पार्टी का कोई नहीं होना चाहिए, मैं खुद इस बात का कायल हूँ। अगर कोई है तो उस पर ऑब्जेक्शन हो रहा है
اور وہ ٹھیک ہو جائے. میں تو سمجھتا ہوں کوئی سیاستدان تو نہیں ہے, کوئی ٹیکنوکریٹ یا کوئی اگر بیوروکریٹ بیچ میں شامل ہو گیا ہے تو وہ بھی جس سے پارٹی کے قریب ہے, اگر کسی کو اعتراض ہے تو نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ وہ نہیں ہے ابھی. مسئلہ دیکھیے الیکشن ہم سب کہتے ہیں کہ جلد ہونے چاہیے, تھوڑا بہت ادھر ادھر اسی پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا. اور الیکشن کی ڈیٹ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہم پارٹیوں کا تو کام نہیں ہے. ہم تو کسی کو روکا نہیں ہوا کہ ہمارے کہنے سے الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دے رہا. الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرے تو پھر الیکشن ہو. پیپل پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے, مسلم لیگ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ نہ دے. اب بات صرف یہ ہو رہی ہے الیکشن تو ہو جائیں گے, الیکشن پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. 1971 میں ہمارا ملک 2 لخت ہوا, آج سارے مانتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہوا, اس کے رزلٹ کو نہیں مانا گیا. 2 لخت ہو گیا, ملک ٹکڑے ہو گیا, اتنا بڑا نقصان ہم نے کر دیا, الیکشنوں نے کیا نا. پھر 77 میں مارشل لا لگ گیا, الیکشن کا رزلٹ نہیں مانا گیا. اور پھر اس کے بعد جوڈیشل مرڈر ہو گیا ذوالفقار, اتنے بڑے لیڈر ذوالفقار بھٹو صاحب کا. اب بتائیے کہ الیکشن تو ہوتے ابھی بھی ہوا ہے, ابھی پچھلا 2018 کا الیکشن ہوا ہے, مانا کسی نے نہیں ہے. ابھی الیکشن پہ زور دے رہے ہیں, میں بھی زور دے رہا ہوں, یہ بھی زور دے رہے ہیں, پر کسی نے یہ سوچا کہ الیکشن تو ہو جائیں گے چند مہینے بعد. پھر جو آپس میں ٹرمائل اور جھگڑا ہوگا, ایک دوسرے کو چور ڈاکو اور پھر کتابیں ماریں گے ہم اندر اسمبلیوں میں, وہ پھر رزلٹ کیا دے گا, ملک کو کیا رزلٹ دے گا؟ کوئی لوگوں کو کوئی بہتری ہو جائے گی؟ ہمارا ملک تو اس وقت بڑی بری حالت میں ہے. کوئی بھی یہاں انویسٹمنٹ دیکھیے, ہمارے برابر والے ملک میں ابھی G20 ہوئی ہے, ساری دنیا کی انویسٹمنٹ وہاں وہ لائنیں لگی پڑی ہیں, وہاں ہمارے ہی ساتھ ہے ملک کو لائن, ہمارے یہاں کوئی آتا نہیں ہے. تو ہم پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں, ہم لڑتے رہیں گے. سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ منیمم ہمارے ایجنڈا بنانا پڑے گا, نہیں تو ادروائز الیکشن تو ہو جائیں گے, الیکشن ہونے بھی ہیں اور الیکشن اچھی چیز بھی ہے, لیکن ابھی تک احمد شیخ صاحب, آپ کی بات درست ہے, اور یہی بات جو ہے وہ صحافتی کمیونٹی بھی اٹھاتی رہی, مسلسل جو ہے وہ یہ ایک درخواست بھی کی جاتی رہی تمام سیاسی جماعتوں سے کہ مل بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی چارٹر آف اکانومی کر لیں, کوئی مل بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کے مسائل جو حقیقی مسائل ہیں ان کے اوپر بات کر لیں. لیکن سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اکٹھی ہو کر نہیں بیٹھی ہیں, جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہم بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. علی بدر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کیسر احمد شیخ صاحب اور کیسر شریف صاحب, جی دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ بہت اہم بات ہے. جماعت اسلامی نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا تھا, اور دوبارہ ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ یک نکاتی جو ایجنڈا ہے سیاسی جماعتوں کو اس چیز پر قائل کرنا کہ 90 روز کے اندر الیکشن کا انعقاد ہو اور نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے. اس حوالے سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یک نکاتی ایجنڈے پہ تمام سیاسی جماعتوں سے دوبارہ سے رابطہ کریں گے. میں نے کہا میں آپ کو اس میں ایڈ کر دوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کیسر شریف صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا اس میں جو ٹیک ہے وہ بتایا ہے. علی بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ان کے سامنے یہ تمام سوالات رکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رخ اس وقت کس طرف ہے. ویلکم بیک. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ایگزیکٹو اجلاس تو دوسری طرف لندن میں جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی جو ہے بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے, اور اس کی تیاریاں بھی مکمل ہو رہی ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے حسیب ارسلان نے, جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور لندن سے جو ہے وہ تمام ایکٹیویٹیز کور کرتے ہیں, اور آج کل وہاں پر کیا گہما گہمی اس کو مسلسل کور کر رہے ہیں. حسیب, آپ کو ویلکم کہیں گے. سوال میں رکھنا چاہوں گی علی بدر صاحب کے سامنے. علی بدر صاحب, ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے کیسر شریف کی, کیسر احمد شیخ صاحب کی, اور انہوں نے جو نقطے رکھتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں کسی بھی نقطے پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جو جماعت اسلامی کی طرف سے ایک بنیادی نقطہ اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا ہے, یہ پیش رفت کی گئی ہے کہ وہ ساری سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ 90 دن کے ساتھ کے اندر الیکشن ہونے پر ایک ہو کر بیٹھ جائے, تو ایسی کوئی امکانات ہیں؟ بالکل, جماعت اسلامی کا رائٹ ہے, اگر وہ یہ کوشش کر سکتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی تو پہلے سے اسی موقف کی حامی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں. جماعت اسلامی نے تو اس ٹائم پہ کوئی ایسی بات کی بھی نہیں تھی جب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن مقررہ وقت پہ ہونے چاہیے جو آئین اور قانون کے اندر لکھا گیا ہے.
آئینی طریقہ کار واضح ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونا، اس سے پہلے ہونا، اس کے بعد ہو. تو یہ تو ان کا 1 سال سے بھی پہلے کی یہ بات ہے. لیکن اگر جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہ آن بورڈ کر کے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کروا سکتی ہے تو بالکل کرانا چاہیے. پیپلز پارٹی تو پہلے سے اس موقف کی حامی ہے. اور دوسری جو چیز باقی جماعتیں جو کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی جو کہتی ہے، وہ اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات کے اوپر کھڑی ہے کہ کانسٹیٹیوشن آئین شکنی نہیں ہونی چاہیے اور آئین کے ساتھ. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چونکہ آئینی دیگر بھی معاملات کو مد نظر رکھ کے معاملات کرنا ہے، تو ہمارا حلقہ موقف بندیاں ہمارے مکمل ہونے کے بعد 54 روز تو لگیں گے نا شیڈیول جاری ہونے میں. تو وہ جو 54 روز ہیں وہ بھی تو ریالٹی ہیں. اس کو سی ای سی کے اجلاس میں، سی آئی سی کے اجلاس میں بیٹھ کے سب نے جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. تو پھر کیسے آگے معاملات بڑھیں گے؟ یہ 90 روز والی تو اب جو ہے وہ ایک محض حجت تمام کرنے والی بات لگ رہی ہے. چلے یہ تو اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم نے تو اب اس کے اندر لچک بھی دکھائی ہے کہ اگر 90 روز سے اوپر کا بھی کوئی ٹائم آتا ہے تو الیکشن کمیشن آف تو پاکستان وقت دے اس دیں. ملک کے اندر سے کیوس اور انسرٹنیٹی ختم کرنے کے لیے، یہ جو ایک پورا ماحول کے اندر فضا ایسی ہوئی ہے کہ جس کے اندر ہر ایک کو لگ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے، تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ڈیٹ اناؤنس کر دے، وہ چاہے جنوری کی ہے یا جب کی بھی کرنی ہے، تاکہ اس ٹھیک الیکشن ہے. کی ڈیٹ سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا ہوم ورک اور تیاری شروع کر دیں گی. اور پھر جب الیکشن سکیجول اناؤنس ہوگا تو وہ اپنا سکیجول کے اوپر باقی معاملات دیکھنا شروع کر دے گی. اس سے فضا کے اندر یہ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہوگی، تاکہ ملک ایک ڈائریکشن کی طرف چلے گا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوگا اس ملک کے اندر چاہے جتنا مرضی اچھا کام کر لے نگران حکومت، اس کے محدود اختیارات ہیں اور وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہی. تو اس وجہ سے الیکشن ہی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہی اس ملک کا حل ہے، تاکہ ہم ملک کو مسائل سے نکالیں. اور راتوں رات کسی سے بھی کسی کے پاس ایسا ایجنڈا نہیں ہے یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی اکیلے میں ملک اور عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی، لیکن ایٹ لیسٹ اس ٹریک پہ لے کے چڑھ سکتی ہے جہاں پہ اس ملک کے اندر سٹیبلٹی آ سکتی ہے اور چیزوں کو ہم سموتھ ایک ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں، تاکہ چیزیں سموتھ ٹھیک ہے. ٹریک پہ چڑھنے کی وجہ سے ایک بہتر ڈائریکشن کی طرف چلیں. ٹھیک ہے. کیسر احمد شیخ صاحب، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری بارہا اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں. گزشتہ روز بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اب لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ مسلم لیگ نواز پہ ڈالی جا رہی ہے کہ ایک ایسی اتحادی جماعت ہے جس کی وجہ سے نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے میں آپ کا کیا کردار ہے اور کیا یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیسر احمد شیخ صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ حسیب ارسلان لندن سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. حسیم، ویلکم ٹو دی شو. یہ بتائیے کہ بڑی گہما گہمی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے اسلام آباد میں کہ لندن میں جو ہے وہ ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے کبھی دوسرا کر رہا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر وہاں پر ماحول کیا ہے اس وقت؟ رونق لگائی ہوئی آپ نے؟ جی بالکل. میاں صاحب کا دفتر اور اس کے ارد گرد جو ہے بڑی رونق ہے اس وقت. دن میں 4 5 پریس کانفرنسز جو ہے اس وقت ہو رہی ہیں. اتنی تو شاید آج کل اسلام آباد میں پریس کانفرنسز نہیں ہو رہی جتنی لندن میں ہیں. اور سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ میاں صاحب کی واپسی سے جو ہے اب اسلام آباد میں تو آج کل جو ہے اسلام آباد میں تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ساری لاہور میں گزشتہ کئی روز سے بیٹھی ہوئی تھی اور نون اب لیگ جو ہے وہ لندن میں ہے. جو مسلم لیگ نواز ہے وہ کچھ لندن پہنچ گئے ہیں اور کچھ لندن کے راستے میں ہیں. تو وہاں پر ایک بڑی اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے. تو کیا کوئی ابھی وہاں پر اہم فیصلے ہو رہے ہیں؟ نیب ترامیم کا فیصلہ بھی آ گیا ہے اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ ایک اہم فریق ہے، سارے ان کے سابق وزرائے اعظم اس کا حصہ ہیں. پھر میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے کبھی ایک تاریخ آتی ہے کبھی دوسری آتی ہے، اب 21 اکتوبر کی تاریخ آ رہی ہے. تو مجموعی صورتحال بتائیے گا. میں اوورال آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں اس کا. نیئر کے پہلے 15 سپٹمبر جو ہے وہ پہلی ڈیٹ ان آفیشلی
ریلیز کی گئی نون لیگ کی طرف سے، جس کو کچھ میڈیا چینلز نے چلایا بھی اور بڑے وثوق سے چلایا، لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا کہ ایسا کوئی چیز جو ہے نہیں ہونے جا رہی۔ پھر 15 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی، شہباز شریف صاحب نے خود جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا، لیکن اب سے 2 دن قبل جو ہے 21 اکتوبر کو فل اینڈ فائنل ڈیٹ کر کے بتایا گیا، اور بلکہ اس کی تیاریاں بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی کہ اس ہفتے کا دن ہے، کیلکولیٹڈ ایک ڈیٹ دی گئی، اس دن میاں صاحب وہاں لینڈ کریں گے، بلکہ یہ بتایا گیا کہ رستے میں مڈل ایسٹ میں کسی ایک کنٹری میں رکیں گے بھی ایک آدھ دن۔ ابھی یہ ساری تیاریاں جاری تھیں اور گہما گہمی تھی، تو اس کے اوپر آج صبح جو سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ترمیمی بل کے حوالے سے آیا ہے، یہ ایک کسی طوفان سے کم نہیں ہے باقی ساری پارٹیوں کی طرح نون لیگ کے لیے بھی، تو جس کے اوپر جو مرکزی قیادت ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، وہ بڑے آج غصے میں نظر آئے۔ ہماری ملاقات بھی ہوئی ان سے صبح، لیکن انہوں نے میڈیا سے ایسے ڈائریکٹلی خود کوئی بات نہیں کی۔ عطا تارڑ صاحب نے بات کی اور بڑے آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے معزز جج صاحبان کو بھی اور عدلیہ کو بھی، اور بڑی سخت تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا۔ عابد شیر علی صاحب تھے، انہوں نے بھی بالکل اسی طرح، ان کا ایک جارحانہ انداز ہے، اس میں انہوں نے بڑی کھل کے جو ہے وہ تنقید کی، اور یہ کہا گیا، یہ تاثر دیا گیا کہ پارٹی جو ہے اس کو فیور کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ تھے، انہوں نے پریس کانفرنس علادہ سے کی، انہوں نے اسی طرح بڑے سخت اور نپے تلے جملوں میں کہا کہ اس سے نون لیگ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے جا رہا، لیکن وہ ایک فرسٹریشن جو ہے وہ یقیناً دیکھنے میں آئی۔ اب آپ بھی جیسے کہہ رہی ہیں اور ہمیں بھی انفارمیشن ہے کہ اور بھی بہت ساری نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ کچھ آج رات کو پہنچ رہے ہیں، کچھ کل پہنچ رہے ہیں، تو اگلا ہفتہ جو ہے وہ بہت اہم ہوگا سیاسی لحاظ سے نون لیگ کے لیے بھی۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے اگلے ہفتے لندن پہنچ رہے ہیں، اور اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو تھوڑی سی رفٹ سی پیدا ہو گئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس وقت، اس کو ٹیکل کیا جائے۔ ایک طرف جو ہے پیپلز پارٹی فل فلیج الیکشن کی ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے اور الیکشنز کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ اس سے تھوڑی ہچکچاتی بھی اور اس کو تھوڑا سا بھی ڈیلے جو ہے وہ کروانے کی اس پہ نظر آ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو بڑے ہیں ان کی بیٹھک اگلے ہفتے جو ہے لندن میں ہونے جا رہی ہے، لیکن جو آج فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ آج یہ بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے یہ ابھی آپ نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں دیے، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں جو طارق عزیز صاحب ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی آج ایک سٹوری تھی کہ زرداری صاحب کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے کے آس پاس جو ہے وہ لندن جائیں گے، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو معاملات ہیں نون لیگ کے ساتھ طے کرنے والے، اور خاص طور پہ ایک اتحادی جماعت کہہ کر انہوں نے بہت سارے الزامات بھی نون لیگ پر اور بہت سارے تحفظات اور لیول پلینگ فیلڈ کو لے کر جو ہے وہ کچھ باتیں بھی کی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ زرداری صاحب اگر وہاں جاتے ہیں، نواز فیملی پوری وہاں پر موجود ہے، مریم نواز 21 سپتمبر کو یہاں سے واپس روانہ ہو رہی ہیں، تو پھر یہ ساری سیناریو جو ہے یہ کس طرف بنتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کیا میاں نواز شریف واپس آئیں گے؟ وہاں پر اس وقت جو صحافی ہیں اور جو آپ کا حلقہ احباب ہے وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیں، اس سے پہلے تک، آج سے پہلے تک تو جو ہے میں پچھلے ہفتے کی اگر بات کروں تو 15 سپٹمبر کی والی جب سٹوری آئی تو سب سے پہلے میں نے اس کو جو ہے اس کے اگینسٹ سٹوری فائل کی کہ 15 سپٹمبر کو میاں صاحب واپس نہیں جا رہے۔ پھر 15 اکتوبر کی جب سٹوری آئی تو اس کے اوپر بھی میرا یہی موقف تھا کہ 15 سپٹمبر جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، میاں صاحب واپس نہیں جائیں گے 15 اکتوبر کو۔ تو لیکن جب انہوں نے کنفرمڈ ایک کیلکولیٹڈ ڈیٹ دی اور تیاریاں شروع کر دی گئی، ہم سے بھی کچھ انفارمیشن، ٹریول انفارمیشن تیاریوں میں آپ بتائیں نا کہ وہاں پہ جتنے صحافی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں اور اکٹھے جائیں، اور اس حد تک بھی بالکل فل۔ تو اس سے دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ میرے جیسا بندہ جو یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، میرے جیسا بندہ جو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میاں صاحب جائیں گے، ہم بھی کنونس ہو گئے کہ میاں صاحب شاید واقعی ہی جا رہے ہیں 21 اکتوبر سے پہلے، یعنی 21 کو وہاں پہنچیں گے۔ لیکن آج جب یہ فیصلہ آیا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ دوبارہ جو ہے وہ تھوڑا کھٹائی کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک نئی صورتحال سامنے آئے گی۔ بالکل حسیب، ہم اس حوالے سے جو ہے وہ علی بدر صاحب سے بھی بات کریں گے۔ علی بدر صاحب، سارا سیناریو آپ کے سامنے ہے۔ زرداری صاحب کی لندن روانگی کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں تاکہ وہ وہاں پر میاں محمد نواز شریف سے جو ہے وہ ملاقات کر سکیں اور جو ایک رفٹ کسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس کو دور کر سکیں۔ تو آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کی مختلف آراء تھیں اور کوئی ریزرویشن تھی، تو پارٹی کی سی نے جو زرداری صاحب کو ایک اتھارٹی، ایک مینڈیٹ دیا ہے
کہ جو بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ریزرویشن ہے یا لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق ہو یا کسی بھی چیز سے، تو اس پہ زرداری صاحب کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ ان تمام معاملات کے اوپر ڈائیلاگ کریں، اور اس کا کوئی اگر بہتر حل نکلتا ہے تنقید کی طرف جائے بغیر تو آپ بالکل کریں، اور پیپلز پارٹی کا سب نے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب اس کے اوپر جو ڈائیلاگ کرتے ہیں اس کا کب آگے لے کے اس کو چلتے ہیں۔ اور لندن جانے کی کوئی اطلاع میرے پاس تو نہیں ہے کہ وہ اگلے ہفتے جائیں گے یا کب جائیں گے یا نہیں جائیں گے، میرے پاس اس کی کوئی اطلاعات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی لندن جانے کے حوالے سے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کہ کوئی ٹائمنگ یا کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی میٹنگ کے اندر کوئی۔ اب میرا خیال سے ان کو مینڈیٹ دے دیا گیا ہے، تو یہ چیزیں انہوں نے خود مینڈیٹ اپنے دے طور دیا پہ گیا ہے، تو اب آگے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس بالکل مینڈیٹ کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا ہے اور کب جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے۔ بالکل کیسر احمد شیخ صاحب، فائنل ورڈ پلیز، آپ نے ساری گفتگو ملاحظہ کی ہے، اور کیا نواز شریف صاحب جو ہے ان کی واپسی میں کوئی مسائل درپیش ہے؟ کیسر احمد شیخ صاحب کا رابطہ بھی منقطع ہوا ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی محدود ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو مجموعی طور پر صورتحال سامنے ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف ہے ان کی واپسی کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں تھیں، اور جو پھر اس کے بعد کچھ خبریں بھی سامنے آئیں اور پھر پارٹی کے اندر سے مصدقہ اطلاعات بھی سامنے آنے لگ گئیں کہ جو میاں محمد نواز شریف ہیں وہ 21 اکتوبر کو واپس آ سکتے ہیں، لیکن اس کا حتمی فیصلہ تب ہوگا جب 21 سپتمبر کو مریم نواز صاحبہ یہاں سے واپس لندن جائیں گی، اور مسلم لیگ نواز کی جو ہے وہ ساری قیادت اس وقت لندن پہنچ چکی ہے، تمام اہم رہنما اس وقت لندن میں موجود ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ابھی تک بھی جو میٹنگز میں سعد رفیق صاحب ہیں وہ موجود نہیں ہیں، گو کہ وہ مسلم لیگ نواز کا اہم حصہ رہے ہیں لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن دیگر تمام رہنما چاہے خواجہ آصف ہوں، جاوید لطیف ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں جو کہ اس وقت دبئی میں موجود ہیں، لیکن وہ وہاں سے اپنی فیملی کے پاس سے جو ہے وہ لندن روانہ ہو جائیں گی جب مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچیں گی۔ محمد زبیر صاحب وہاں موجود ہے، اور عابد شیر علی کو تو آج سب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں ابھی تک مبہم ہے اطلاعات، کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں نہیں جا رہے، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا آنے والے وقت میں کس طرح سے صورتحال جو ہے وہ رخ بدلتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اس وقت جماعتیں جو ہیں وہ جو ایک ان کا بیانیہ تھا کہ نہیں جی ہر صورت 90 روز میں ہی الیکشن ہوں گے، ورنہ یا تو سڑکوں پر ہوں گے یا کنٹینر میں ہوں گے یا عدالتوں میں ہوں گے، تو سوائے جماعت اسلامی کی ابھی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس سے تھوڑا سا بیک فٹ پر جا کر یہ کہنے پر جو ہے وہ مجبور نظر آتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، ایٹ لیسٹ الیکشن کا شیڈیول کا اناؤنس کر دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ اس حوالے میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آتی رہے گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔